عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لا تصلح صفقتان فی صفقۃ وفی ابن حبان لا يحل صفقتان فی صفقۃ۔ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت کے دو ٹکڑے پڑھے ہیں اور اس کا تعلق موجودہ دور میں جو قسطوں پر خرید و فروخت ہوتی ہے اس سے متعلق ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی معاملے میں ایک ہی وقت کے اندر دو معاملے کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کی شکل کیا ہے؟ اس کی شکل یہ ہے، مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی شخص سے یہ کہا کہ یہ سامان اگر نقد لوگے تو 10 روپے کا ہے، ادھار لوگے تو 15 روپے کا ہے، اور 15 روپے کا بھی اگر ادھار لیتے ہو، اتنی قسطوں پر لیتے ہو 10 پر تو 15 کا ہے، 20 قسطوں پر لوگے تو 20 روپے کا ہے، 30 قسطوں پر لوگے تو 25 روپے کا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے نقد 10 روپے کا، ادھار 15 روپے کا، تو ایک ہی وقت دو معاملے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے بوقت عقد بوقت معاملہ کوئی جانب متعین نہیں کی تو یہ جائز نہیں ہے۔ بوقت معاملہ اگر آپ نے کوئی جانب متعین نہیں کی کہ میں 15 روپے میں لیتا ہوں، نقد لیتا ہوں، ادھار لیتا ہوں، اتنے قسطوں میں لیتا ہوں، یہ کوئی طے نہیں کیا اور آپ سامان لے کے چلے گئے، یہ جائز نہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صفقۃ فی صفقۃ، صفقۃ فی صفقتین، ایک معاملے میں دو معاملے کرنا۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے میں قسطوں پر چیزوں کی خرید و فروخت عام ہے۔ موبائل، موٹر سائیکل، کار، کوئی بھی چیز ہے، اب تو ساری چیزیں قسطوں پر مل رہی ہیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو چیز آپ قسطوں پر لینا چاہ رہے ہیں تو یا تو براہ راست کمپنی سے آپ خود خرید رہے ہیں یا آپ بواسطہ بینک خرید رہے ہیں، دو شکلیں ہیں۔ یا تو آپ جو چیز خرید رہے ہیں وہ ڈائریکٹ کمپنی سے، ڈائریکٹ کسی شخص واحد سے خرید رہے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کمپنی سے نہ خرید کر اس میں بینک انوالو ہوتا ہے، بذریعہ بینک کو واسطہ بنا کر آپ خرید رہے ہیں۔ بینک اس میں کیا کرتا ہے؟ دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ پہلے سنیے، آپ کوئی چیز ڈائریکٹ کمپنی سے خریدتے ہیں، کمپنی نے آپ کے سامنے ایک پرپوزل رکھا، یہ کہا کہ دیکھیے یہ کار آپ خریدتے ہیں، یہ موٹر سائیکل آپ خریدتے ہیں، جو بھی چیز وہاں پر موجود ہے ایکٹیوا ہے، اگر آپ کمپنی کہتی ہے اگر آپ کیش میں خریدتے ہیں، کیش پیمنٹ کریں گے تو 1 لاکھ روپے کی، اور اگر آپ ادھار خرید رہے ہیں تو یہ 1.5 لاکھ روپے کی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ادھار بھی اگر آپ خرید رہے ہیں، پیمنٹ اگر 1 سال میں کرتے ہیں تو اس کا پریمیم اتنا بنے گا، 2 سال میں کرتا ہے تو اتنا بنے گا، اس پہ انٹرسٹ لگاتے نا وہ، 3 سال میں قسطوں میں ادا کریں گے تو اتنا۔ تو جب آپ کے سامنے کمپنی نے پوری معلومات، پورے طریقہ کار رکھ دیا، اب آپ نے اسی وقت یہ کہا کہ میں اس کو کیش میں خریدتا ہوں، 1 لاکھ روپے آپ نے دے دیا، بات ختم ہو گئی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کمپنی ہی سے یا کسی فرد واحد سے قسطوں پر خریدتے ہیں، لیکن معاملہ کرتے وقت جو مجلس ہے، جس وقت معاملہ کر رہے ہیں اس کو مجلس عقد کہتے ہیں. تو جو آپ جس وقت معاملہ کر رہے ہیں خریداری کا، اسی وقت آپ نے متعین کر دیا کہ میں یہ سامان 15 قسطوں پر خرید رہا ہوں، 1.5 لاکھ روپے کا خرید رہا ہوں، یہ متعین کر دیا، معاملہ اس پر طے ہو گیا تو جائز ہے، تو جائز ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب آ جائیے بینک کی طرف. آپ اگر کوئی سامان بینک سے خریدتے ہیں تو بینک جو ہمارے ہندوستان میں جو صورت رائج ہے وہ کیا ہے؟ آپ گئے کمپنی والے کے پاس، آپ نے ایک گاڑی وہاں پسند کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ بینک میں جاتے ہیں، بینک والے کہتے ہیں آپ نے کون سا ماڈل پسند کیا ہے، وہ ماڈل آپ نے دکھایا، بتایا، پھر وہ اس کے اعتبار سے کیلکولیشن کرتے ہیں. وہاں وہ کار نقد تو ہے 1 لاکھ روپے کی ہے نا مثلا، اور بینک کہتا ہے کہ دیکھو آپ اگر ہمارے واسطے سے خریدنا چاہ رہے ہو تو یہ آپ کو 1.5 لاکھ کی ہے، ٹھیک ہے. اس میں کاغذ بھی جمع کراتے ہیں، یہ بھی بینک دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے. خیر، تو بینک کیا کرتا ہے؟ بینک ایک چیک یا ڈرافٹ بناتا ہے کمپنی کے نام. تو گاڑی جتنے کی ہے، یعنی اگر گاڑی کو ہم کیش میں خریدتے تو 1 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کی تھی، تو بینک جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کمپنی کو ادا کر دیتا ہے. اب بینک کیا کرے گا؟ اب بینک خریدنے والے سے، خریدار سے وہ اس کی قسطیں باندھ دے گا، تو وہ اس پہ 11.5%، 12% جو بھی ان کا اصول ہوگا وہ اس کے اعتبار سے سود لگا کر وہ آپ سے پیسے وصول کرتا ہے. یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے. اس لیے کہ یہاں آپ گاڑی بینک سے نہیں خرید رہے ہیں، بینک نے روپیہ دیا، اس روپے پر بینک آپ سے انٹرسٹ لے رہا ہے، آپ بینک کو پیسہ دے رہے ہیں، گاڑی بینک نہیں دے رہا، گاڑی تو کمپنی سے آ رہی ہے. تو یہ صورت ناجائز ہے. ہاں، اس میں جواز کی شکل اس وقت ہو سکتی ہے کہ اس کار کو بینک خرید لے، پہلے خود بینک خریدے، اپنا آدمی بھیج کر خرید کر اس پر قبضہ کر لے، پھر وہ زیادہ داموں میں بیچے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر بینک ایسا کرتا نہیں ہے. باہر ملکوں میں تو ہے، بلکہ باہر ملکوں میں تو ڈائریکٹ کمپنیاں بیچتی ہیں، ان کے فائنینسر وہی بیٹھے رہتے ہیں. تو جو چیز آپ بینک کے ذریعے سے خرید رہے ہیں تو بینک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس پر اپنا انٹرسٹ لے رہا ہے، وہ آپ کو قرضہ دے رہا ہے، اس قرضے پر سود آپ سے وصول کر رہا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کا کھانے والا، یہ سب گناہ میں برابر ہیں. تو وہاں آپ کو سود دینا پڑ رہا ہے، وہاں آپ کو کیا ہے؟ سود دینا پڑ رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں. ہمارا نوجوان طبقہ آج کل ایسے کر رہا ہے کہ موبائل بھی قسطوں پر خرید کے لا رہے ہیں، انورٹر، بیٹری یہ بھی قسطوں پر آپ مل رہا ہے، آپ کو سولر لگوانا ہے وہ بھی قسطوں پر لگوا، یعنی ہر چیز قسطوں پر لگوائی جا رہی ہے. تو اس میں مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا. دونوں معاملے ایک وقت نہیں. اگر آپ نے اس لیتے وقت مجلس میں ایک شق متعین کر دی تو جب آپ نے اس کو متعین کر دیا تو متعین کرنے کی صورت میں تو وہ جواز ہے اس کا. اور اگر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس نے کہا بھائی ادھار اتنے کا، نقد اتنے کا، موبائل لے کر آپ گھر چلے گئے، کل آئے اس کو کیش پیمنٹ کر رہے ہیں، جائز نہیں. اب معاملہ کرو، اب کیا کرو؟ معاملہ کرو. تو اگر آپ اس طرح معاملہ کر رہے ہیں جو تفصیل میں نے بتائی، کمپنی سے ڈائریکٹ،
تو اس کے جواز کی شکل ہے، بینک سے آپ کر رہے ہیں تو اس کے وہ جائز نہیں ہے جو صورتیں میں نے بتائی۔ اب ایک صورت ہوتی ہے اس میں دلالی کی، ہے نا۔ دلال کیا کرتا ہے؟ دلال کا کام ہوتا ہے اپنے کسی دوسرے کے سامان کو بکوانے کا۔ جیسے آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ آج لوگ زمینیں بکواتے ہیں اور اس پر اپنا پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں۔ کبھی میں زمین تمہاری بکواؤں گا، محنت کر رہا ہوں، 5% لوں گا، 2% لوں گا، وہ طے کر لیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص زمین کو بکوا رہا ہے، کسی کو خریدوا رہا ہے، دونوں طرف سے اگر وہ طے کر لیتا ہے کہ میں آپ سے 5% لوں گا، 2% لوں گا، لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، تو جائز ہے۔ یک طرفہ بھی جائز ہے، دونوں طرف سے بھی جائز ہے، لیکن شرط یہی ہے جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو، اور طے کر لے معاملے کو کہ میں اتنے لوں گا۔ یہ تو جواز کی شکل ہے۔ ایک کام اور کرتا ہے دلال، وہ کہتا ہے یہ زمین کتنے کی ہے؟ اس نے کہا جی یہ 1 کروڑ روپے کی زمین ہے۔ ٹھیک ہے، آگے گیا، کوئی معاملہ اس نے طے نہیں کیا، آگے گیا بھائی فلاں زمین ہے، خریدو گے؟ کہا جی خریدوں گا۔ تو یہ تو 1 کروڑ روپے اس نے کہا، اس نے آگے 1.5 کروڑ کی بیچ دی، ٹھیک ہے، اسے 1 کروڑ دے دیے، 50 لاکھ اپنے پاس رکھ لیے، یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے جواز کی شکل یہ کہ اس زمین کو آپ خرید لو، اس زمین کو پہلے آپ خرید لو۔ جیسے عام طور پر جو کالونیاں کاٹنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس زمین کا معاملہ اصل مالک سے کر لیا، اس کو تھوڑے پیسے دے دیے، اب وہ پلاٹ کٹتے جا رہے ہیں، پیسے آتے جا رہے ہیں، وہ دیتے جا رہے ہیں، اپنا منافع رکھتے جا رہے ہیں۔ یہ جو پلاٹ والے کرتے ہیں، اسی طرح اگر آپ نے اس زمین کو خرید لیا کہ 1 کروڑ میں ہمارا سودا ڈن ہو گیا، 10-20 لاکھ روپے، 10-50 ہزار روپے اس کو دے دیا کہ ہمارا معاملہ ہو گیا، اور وقت بھی اس سے آپ نے طے کر لیا کہ 1 سال میں ہم بینامہ کرا لیں گے، ٹھیک۔ اب آپ نے اس کو آگے بیچا، چاہے آپ اس کو 1 کروڑ 2 کروڑ میں بیچے، 2.5 کروڑ میں بیچے، 3 کروڑ میں، جتنے میں چاہے بیچے، وہ نفع آپ کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ آپ اس سے معاملہ خریداری کا کر چکے ہیں۔ اور پہلی صورت کیا تھی؟ پہلی صورت میں وہ معاملے میں تھی، اس سے تو آپ نے 1 کروڑ کم پوچھ لیا، آگے 1.5 کروڑ میں بھیج دیا، اس سے 1 کروڑ کے پیسے دے کر 50 میں 50 آپ نے اپنے پاس رکھ لیے، درست نہیں ہے۔ سمجھ گئے بھائی بات؟ ہاں ایسے ہی یہ جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے سلپ لکھی کہ صاحب الٹرا ساؤنڈ کرا، فلاں جگہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے لاؤ، فلاں جگہ خون کی جانچ کرا کے لاؤ، اس پر انہیں 10% 20% ملتا ہے، وہ ڈاکٹروں کے لیے بھی جائز نہیں۔ جو کام آدمی جس میں محنت کر رہا ہے، چل کے جا رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، دونوں کے معاملات کرانے میں بھاگا دوڑی کر رہا ہے، وہ پیسہ جائز ہے۔ جو دلال ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، کبھی بائع کے پاس، بیچنے والے کے پاس جاتا ہے، کبھی مشتری کے پاس جاتا ہے، اس کی ذہن سازی کرتا ہے، اس کو فوائد بتاتا ہے، کبھی اس سے کہتا ہے بھائی آپ کو پیسے بہت بڑھیا مل، وہ کوشش کرتا ہے نا، تو اس کوشش کے پیسے ہیں وہ جو اپنا وقت لگا رہا ہے، وہ جو اپنا وقت صرف کر رہا ہے، بھاگا دوڑی کر رہا ہے، تو وہ اس کے پیسے لے رہا ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ جو ڈاکٹر لوگ لکھ کے خام خواہ بیٹھے ہوئے پیسے لے لیتے، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر کوئی جاتا ہے چل کر وہاں پہنچا کر کے آ رہا ہے، وہ بار بار جا رہا ہے، وہ کچھ اس میں کچھ محنت کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، تو پھر اجازت ہوگی، اور جب وہ کچھ کر ہی نہیں رہا، قلم چلایا بھیج دیا، اور وہ اس کے پاس پرسنٹیج آ رہا، وہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ پرسنٹیج بھی تو گاہک سے نکالنا، وہ اپنی جیب سے دے گا، وہ جو ایکسرا کرنے والا ہے جو بھی ہے، وہ تمام کے تمام کیا کر رہا، وہ اسی سے نکالتا ہے۔ تو بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ایک ہی معاملے کے اندر 2 معاملہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ کسی سے مکان خرید رہے ہیں، کبھی لو اتنے پیسے لے لو، اور جب باقی پیسے میں دے دوں گا تو مجھے بینامہ کر دینا، فی الحال میں تمہارے یہاں کرائے پر رہوں گا، نہیں،
جب تم نے معاملہ کر لیا تو کرایہ داری کا معاملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو خریدار ہیں، آپ نے اس مکان کو خریدا ہے اور پھر اس سے جو ہے کرایہ داری کا معاملہ کیا، نہ اس کے لیے جائز ہے نہ ان کے لیے رہنا جائز ہے۔ ہاں اگر اس کے ہاں کوئی کرایہ دار رہ رہا ہے پہلے سے یا وہ کرایہ دار رکھتا ہے، چونکہ اس سے تو معاملہ ادھر یہ طے ہے کہ جب تک آپ پورے پیسے نہیں دو گے میں جگہ اپنی قبضے میں نہیں دوں گا۔ اگر کوئی کرایہ دار بھی ہے اس سے خالی کرانے کی ذمہ داری میری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی، وہ اس کا کرایہ دار ہے، وہ خالی کرا کے دے گا۔ ابھی آپ کے معاملے کی تکمیل یہ بائع کو، بیچنے والے کو یہ اتھارٹی ہے، یہ اختیار حاصل ہے، جب تک خریدار اس کو پوری قیمت نہ دے دے وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں دے سکتا، یہ اس کو اختیار ہے۔ جب آپ پوری ملکیت اس کی دے دیں گے تب جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ پھر اس سے کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ اگر کرایہ لیتا ہے، مثلا پہلے سے کوئی کرایہ دار وہاں رہ رہا ہے، آپ نے اس کا بینامہ آپ کا نام ہو گیا، پیسے بھی آپ کو جو ہے پیسے بھی دے دیے گئے، پھر آپ نے پیسے اس کو پورے دے دیے، اب اگر اس کا کرایہ اس کے بعد وہ وصول کرتا ہے تو اس کا تو ختم ہو گیا، اب اس کے لیے کرایہ لینا جائز نہیں، اس کے لیے اب کرایہ لینا جائز نہیں ہے۔ اب حقدار وہ خریدنے والا ہو گیا، زمین آپ نے خریدی، معاملہ طے ہوا، طے ہونے کے بعد اب اس زمین میں جب آپ نے پیسے پورے دے دیے، وہ بینامہ بھی کرا لیا، اب اس کے اندر اگر فصل ہوتا ہے تو وہ فصل صاحب خریدار کی ہوگی، اب بیچنے والے کی نہیں ہے۔ معاملے کے بعد اگر وہ ایسا کر رہا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس سے جو نفع ہوگا وہ ہوگا خریدار کا، اس کے لیے اس کو رکھنا، اس میں سے نفع کماتے رہنا، اس کی اجازت نہیں۔ جیسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دکان کرائے پر لے لی ہے نا، مالک سے لی 10,000 روپے، آگے 25,000 روپے چڑھا دی، آگے اسے کہتے ہیں شکوی کرایہ داری، تو لوگ ایسا کرتے ہیں بہت۔ تو آگے کرایہ داری پر اگر وہ چڑھا رہا ہے زیادہ پر، ہاں اگر اس نے اس دکان میں کوئی کام کرایا، تعمیری کام کرایا، مالک کی اجازت سے، مالک کی اجازت سے اس میں تعمیری کام کرایا، زیادہ کرائے پر دے رہا تو گنجائش ہے، لیکن کچھ نہیں کرایا، جو کہ تو ہے یا بغیر اجازت کے کرایا، اب جو وہ زائد کرائے پر دے رہا ہے جتنے پر اس نے لے رکھی ہے اس سے زائد کرائے پر، تو اس کے لیے زائد کرایہ جائز نہیں ہے، وصول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ چل رہا سب، مدرسہ ہو، مسجد ہو، سب جگہ چل رہا ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کوئی کرایہ دار جاتا ہے تو کرایہ کی رسید لکھی جاتی ہے، تو مالک مکان کیا کرتا ہے، اس رسید بدلنے کے کہ بھائی 25% مجھے بھی دو، وہ تو کہیں کے لے رہا، وہ کس چیز کے پیسے، وہ ناجائز ہے، لیکن لے رہے سب، مدرسہ ہو، مسجد ہو، سب لے رہے، کھا رہے سب۔ حلال و حرام کی تمیز جب اٹھ جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کیسے آئے گی، یہ تو بتا دو۔ جب ہمارے پیٹ میں لقمہ حرام جائے گا، دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، عبادات میں وہ تاثیر کہاں سے پیدا ہوگی، طبیعتوں میں یکسوئی، اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے جب پیٹ میں لقمہ حرام جا رہا۔ تو رسید بدلنے پر ایک تو وہ تو لیتا ہی ہے، اب بھائی آپ نے اگر کسی دوسرے کو، میں نے دکان لے لی، میں اگر کسی دوسرے کو دکان دے رہا ہوں، میں نے لی تھی 10 لاکھ میں کرائے کی دکان، اب میں 25 میں بیچ رہا ہوں، یہ جائز تھوڑی ہے بھائی، دکان تو تمہارے باپ کی ہے، وہ تو مسجد کی ہے، مدرسے کی ہے، یا جس کی بھی ہے، مالک کی ہے، اس کی ہے، تمہیں 25 لاکھ میں دینے کا کیا حق ہے، تم تو کرایہ دار ہو، تمہاری کرایہ داری اگر جو طے تھی، ایگریمنٹ تھا، وہ ایگریمنٹ پورا ہوا تو کرایہ داری ختم ہو گئی، لیکن نہیں، دوسرے کو بیچ دیتے ہیں، پھر اس میں کیا کرتے ہیں، وہ رسید بدلتے ہیں، وہ کرایہ دار تو چلا گیا، 25 لاکھ میں نے لے لیے اور 25 لاکھ لے کے میں ختم ہو گیا، اب وہ اس سے کہتا ہے کرایہ دار کہ بھائی تم نے تو 25 لاکھ لیے، اب اس میں سے رسید بدلی جائے گی، چونکہ جب تک رسید نہیں بدلے گی وہ کرایہ دار نہیں ہو سکتا، کہتا ہے اس کا 5% مسجد کو دو، اس کا 10% مدرسہ کو دو، ہوتا ہے، اس کا 5% مالک لے گا، جائز نہیں۔ اسی لیے تو روحانیت ختم ہو گئی، اب کہاں تلاش کر رہے روحانیت کو،
آپ کو حیرت ہوگی، میں نے ایک مدرسے والے کو دیکھا، وہ سود کا چندہ کر رہا تھا، سود کا، کیا کہے سود بھی ہو تو دے دو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، پھر ڈانٹا اس کو، میں کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سود کسے کھلاؤ گے؟ بچوں کو، پیٹ میں جائے گا، کیا اثرات ہوں گے؟ وہ بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو حدیث پڑھیں گے، ان کو ہی سود کھلاؤ۔ تو حال یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اسی لیے وہ نورانیت، وہ برکتیں ختم۔ تو وہ جو پیسے لیے جاتے ہیں کرایہ داری جو منتقل ہوتی ہے اس کے پیسے، اور یہ جو پگڑی کے پیسے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں، سب لے رہے، سب لے رہے۔ اور پیسہ آتا ہوا کسے برا لگے، ہے نا؟ آ رہا، آنے دو جو آ رہا، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حرام آ رہا ہے، یہ حلال طریقے پر آ رہا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کرایہ دار آپ ہیں تو کرایہ دار کو چاہیے، اگر وہ نہیں رہ رہا ہے، دکان، مسجد، مدرسے یا جس کی بھی ہے، اسے واپس کر کے خالی۔ ہاں اگر اس نے اس دکان میں کوئی پیسہ لگایا تھا اجازت سے، تو کہ بھائی میرا اتنا پیسہ لگا ہوا، وہ پیسہ پکڑو، دے کر کے چلے جاؤ، چھٹی بات۔ لیکن ایسے نہیں، آج بھی ہیں ایسے لوگ ہیں دنیا میں۔ یہ دنیا اسی لیے قائم ہے کہ اچھے لوگ اس دنیا میں باقی ہیں۔ دلی کا واقعہ، وہ 100 سال پرانے کرایہ دار تھے، 100 سال۔ تو ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ بھائی اب ہماری اولادیں بہت ہو گئی، اب ہمیں مکان کی ضرورت ہے۔ اور وہ مکان میرے خیال سے 1000 یا 800 گز جگہ میں بنا ہوا۔ آپ کو حیرت ہوگی، دلی جیسی جگہ میں 800 گز میں کیا قیمت ہوگی اس کی؟ اس نے کہا جی اچھا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے خالی کر دیا، غالباً ہفتے یا مہینے کے اندر خالی کر کے چابی ان کو دے دی، پکڑو۔ وہ بھی تعجب میں رہ گئے کہ 100 سال پرانا کرایہ دار تو مالک سمجھا جاتا ہے، لیکن نہیں، اچھے لوگ اب بھی ہیں۔ کہ نہیں بھائی، ایک چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بھی بڑی جگہ دے دی ہے، کئی گنی اس سے بڑی اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اس لیے اب ہمیں ضرورت بھی نہیں، یہ چابی پکڑو۔ اور چابی پکڑ کے ایک نئے پیسے کا مطالبہ نہیں کیا، جبکہ اس میں انہوں نے تعمیری کام بھی کرایا، ایک نیا پیسے کا مطالبہ نہیں کیا، اب فوراً دے دینا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اچھے لوگوں سے یہ دنیا قائم ہے، اچھے لوگ ضرور زمین پر موجود ہیں۔ تو بہرحال اگر کہیں کوئی کرایہ داری کا معاملہ ہو تو آپ بالکل پیسے نہ لیں اس سے۔ اگر آپ نے مالک کی اجازت سے اس میں کچھ لگایا، خرچ کیا ہوگا، وہ تو آپ لے سکتے ہیں، باقی اس سے زیادہ آپ کو لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ناجائز طور پر لیا تو یاد رکھو اور تجربہ کر کے دیکھ لو، پھر وہ پیسے جیسا پیسہ ہوتا ہے ویسے ہی پھر نکل جاتا ہے، کہیں بیماریوں میں، کہیں کسی چیزوں میں، وہ پیسہ ایسے ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ حرام کا پیسہ کبھی رکتا نہیں ہے، اور جس کے پاس حرام کا پیسہ آیا وہ کبھی فلاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہی ہے، نتیجتاً کیا نتیجہ آخر میں یہ ہے کہ وہ بھکاری بن جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے ساری چیزیں۔ اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کر کے پیسہ کمایا تو ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اس دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے کہ اچھا تم نے ناجائز طریقے سے کمایا، اب دیکھو نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کروڑ پتی اور بھکاری بن گئے آخر میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال آج جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ایک ہی معاملے میں 2 معاملے کے کرنے کو منع فرمایا، اور 2 معاملے کیسے اس کو میں نے آپ کو مثال سے سمجھا دیا ہے۔ تو لہذا اگر کسی کو گاڑی خریدنی ہے اور واقعتاً ضرورت ہو تو آدمی نقد میں خریدے، کیش میں خریدے، ضرورت بھی تو دیکھے ہے کہ نہیں ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، شوق ہے بس ایک۔ اور بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ کو کہ موٹر سائیکل نئی سے لے لائیں گے، لائے، بیچ دی، کچھ پیسے جمع کیے، بھائی انہیں کیا، انہیں تو پیسے مل رہے۔ شوقیہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ناجائز کام کا ارتکاب کر رہا،
یہ نہیں دیکھ رہا ہے میرے اس شوق میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ادھر اس کی نظر نہیں جا رہی ہے، بس شوق پورا ہو جانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی ہو یا کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ایسا مت کرو۔ اگر واقعتاً آپ کو ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت واقعتاً ہے، کیش آپ کے پاس موجود ہے، نقد میں آپ لینا چاہتے ہیں، لیکن کچھ حالات، کچھ معاملات حکومتی ایسے ہیں کہ آدمی پھر اس سے اس کا حساب مانگا جا سکتا ہے، مختلف ایسی شکلیں ہیں جس میں آدمی ٹیکس کے معاملے میں پھنس سکتا ہے، تو پھر وہ آدمی کیا کرے؟ مفتی کے پاس جائے، پوری صورتحال بتائے کہ یہ صورتحال ہے، اب آپ اس صورت میں بتائیں میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے خریدنا گاڑی؟ میں نقد میں خرید سکتا ہوں لیکن انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ جب اس کو ارادہ ہو خریدنے کا اور واقعتاً ضرورت ہے تو مفتی کے سامنے جا کر کے پوری صورتحال رکھے، اور پوری صورتحال رکھنے کے بعد پھر وہ مفتی اس پورے حالات کا جائزہ لے کر پھر وہ بتائے گا کہ تمہارے لیے گاڑی کا خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور عام طور پر ہوتا بھی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مشروط، مطلب مفتی بتاتا ہے کہ دیکھو ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرطیں اڑا دیتے ہیں، جواز لے اڑتے ہیں۔ مفتی کہتا ہے بھائی دیکھو ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے، اگر یہ شرائط پائی جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ شرطیں نہ ہوں تو صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ وہ شرطیں ہٹا دے گا کہ مفتی نے تو فتویٰ دے رکھا جائز ہے۔ ابے جائز کن حالات میں دیا ہے، کن شرائط کے ساتھ دیا ہے، وہ شرطیں ساری حذف کر دیتا ہے آدمی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ گئے؟ آپ کو کسی نے پیسے دیے کہ بھئی ہمیں بازار سے سودا لا دیو، یہ سامان لا دو، ٹھیک ہے، آپ دکاندار ہیں، آپ نے ان سے پیسے لیے، وہ سامان لے کر کے آئے، وہ سامان آپ کو 10 روپے کا ملتا ہے، عام قیمت 11 روپے ہے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے 11 روپے میں دیتے ہیں، 11 روپے کاٹ لیا، 1 روپے نفع اپنا رکھ کر اور اس کو دیکھ رہے نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کو پیسہ دے دیا، آپ نے اس سے کہا میں لا کر دے دوں گا، تو آپ اس کے وکیل بن گئے۔ جب آپ وکیل بن گئے تو وکیل نفع نہیں لے سکتا۔ بس جیسے میں کہوں گا بھئی یہ چیز مجھے لا دو، آپ لینے چلے گئے، تو آپ اس پہ نفع لیں گے؟ آپ سوچو خود، تو آپ اس سے نفع لیں گے؟ میں نے آپ کو کسی چیز، کسی سامان کے خریدنے کا وکیل بنا دیا، وکیل کے لیے ربح جائز نہیں ہے، فائدہ اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دکاندار کرتے ہیں نا کہ ٹھہرو، وہ دوسری جگہ سے لایا، کہاں بھائی کتنے کا؟ کہ اتنے کا، ابھی جو میں نے بتایا کہ اتنے کا، اگر لا گئے اسے دوسرے گاہک کو اس سے زیادہ کا بیچ دیا، اپنا نفع رکھ لیا، اس کو اتنے پیسے دیا ہے، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ ابھی میں نے بتایا یا تو اس سے معاملہ کرو، پہلے معاملہ کر کر خرید لو، پھر اس پر نفع لو، یا پھر اس سے یہ کہو دیکھو میرے پاس گاہک آیا ہوا، یہ سامان میں تمہارا بکوا رہا ہوں، ٹھیک ہے 10% لوں گا، 5% لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کہ جتنے کا بھی بکے گا اس پر 5% لوں گا، آپ نے جو ہے وہ سامان آگے 150 کا 200 کا جتنے کا بھی تھا بیچ دیا، اب آپ اس پر 10% 5% جو طے ہوا وہ لے سکتے ہیں۔ وہاں سے سامان اٹھا کے لائے، اسے بیچ دیا، 1000 دے دیے، 500 جیب میں رکھ لیے، یہ جائز نہیں۔ یہ جو دکاندار کرتے ہیں نا عام طور پر ایسے ہی تو کرتے ہیں، اپنے ہاں کوئی سامان نہیں ہے، دوسرے کہاں سے اٹھا کے لائیں گے اسے بیچ دیں گے، نفع رکھ لیں گے خود۔ بھائی پہلے اس سے تو معاملہ طے کرو کہ جی چلتا ہے تو پورے بازار میں۔ ارے بھائی اگر بازار میں چلن شریعت کے خلاف ہو جائے تو وہ جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ اگر بازار میں چلن، اب سود ہے تو سود عام ہو گیا، تو اب کہے کہ صاحب سود کا چلن ہو گیا تو جائز ہو جائے گا، تو سود جائز ہو جائے گا کیا؟ تو کسی چیز کے چلن سے، کسی چیز کے بازار میں عام ہو جانے سے وہ چیز اگر ناجائز ہے تو جائز کیسے ہو جائے گی؟ اس کو تو ناجائز کہا جائے گا۔ یہ بازار میں عام طور سے ہوتا ہے ہر جگہ، چاہے وہ کپڑے کا بازار ہو، کیسے کوئی سے بھی بازار ہو، جو سامان اپنے ہاں جائے گا، دوڑ کے جائے گا دکان کو، وہاں سے لائے گا، چونکہ ریٹ اس کو معلوم رہتا ہے کہ یہ اتنے کا، آگے 12 روپے کا بیچ دے، 10 اسے دے دیے، 2 جیب میں رکھ لیے۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔
اس سے یہ طے کر کے آؤ، بھائی گاہک آیا ہوا جلدی سے بتاؤ یہ سامان ہے جتنے کا بھی بکے گا 5% لوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ نے لا کر بیچ دیا، جتنے کا بھی بیچا آپ نے، اس کی قیمت 100 روپے تھی، آپ نے 150 میں بیچ دیا، تو آپ اتنا ہی پیسہ لیں گے جو طے ہوا، جو پرسنٹ طے ہوا، جو آپ کا پرسنٹیج طے ہوا وہی آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ لیکن ان چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں کچھ بھی۔ اب ایک عام مسئلہ ہے، گیہوں لیے دکان پہ جائیں گے، چکی پہ گئے ہے نا، آٹا لے لیا، وہ کہتا ہے جی اس کی پسائی 50 روپے پسائی کے بھی دے کر آ گئے، اس میں شبہ ربا ہے، فقہا نے منع لکھا ہے، یہ صحیح نہیں، شبہ ربا کی وجہ سے سود کا شبہ ہے۔ آپ نے گیہوں کو آٹے سے بدلا تو جنس تو ایک ہی ہے نا، وہ برابر سرابر ہونا چاہیے نا، اور ادھر کیا ہوا، پیسے بھی آپ دے رہے ہیں۔ ہاں اس کی ایک شکل ہے، گیہوں چکی والے سے کہو یہ گیہوں 20 روپے کا میں نے آپ کو بیچ دیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب مجھے ان 20 روپے کا آٹا دے دو، اس میں کیا جا رہا ہے بھئی، اس میں کیا جا رہا ہے، تھوڑی سی صورت بدل دو، جائز ہو گیا۔ آپ یہ کہو کہ میں نے یہ گیہوں بیچ دیا اتنے روپے کا، اس پیسے سے اب مجھے اس کا آٹا دے دو، چھوٹی بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے اور ہم معلومات کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، تو اس لیے دوستو جو مسائل جو باتیں بتائی جائیں اس پر عمل کرنا چاہیے، تبھی فائدہ بھی ہے، ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا یہ بات کہ چونکہ یہ عام طور سے مارکیٹ میں ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں لوگ آ کے بتاتے بھی اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مارکیٹ میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، جو سامان آپ کے یہاں نہیں ہے دوڑ کے جا کے اسے بیچ دیں گے اور پھر اس سے نفع وصول کریں گے۔ تو جو صورت میں نے آپ کو بتائی تفصیلی، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہوا